الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، اکٹھے رہتے ہوئے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ جو شیطان ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بندے پر قبضہ کر کے رکھوں، اور ہر وقت اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے وہ کام کراؤں جس سے اس کا ایمان ضائع ہو، میں وہ اس سے کام کراؤں جس سے معاشرے میں افراتفری ہو، میں وہ کام اس سے کرواؤں جس سے یہ بعد میں افسردہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، میں اس کو غصہ چڑھاؤں تاکہ اس کا بقیہ دن جو ہے نا برباد ہو جائے۔ شیطان کی یہ ہمہ وقت کوشش ہے کہ وہ بندے کو نارمل نہیں رہنے دیتا۔ نارمل سمجھتے ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں نا، جیسے پڑھائی کا کام ہے، کوئی بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی دکان پہ کوئی ٹیکنیکل کام کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ کا کام کرتا ہے، کوئی مکانات کے حوالے سے کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، جتنے امور ہیں جب تک ذہنی طور پر ہم مطمئن نہیں ہوتے نا، ہم سے کام نہیں ہوتا۔ اور شیطان اس بارے میں اس کی فل ٹرائی ہے کہ میں لوگوں کو ذہنی طور پر مطمئن نہ رہنے دوں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں ٹینشن ہوتی ہے، اور جب ہی بچہ ذرا سی ہوش سنبھالتا ہے نا، اس کے اندر ٹینشنیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ٹینشنیں جو ہیں یہ انسان ہی خود پیدا کرتا، اس سے پیدا کروائی جاتی ہیں، اس کے اندر جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں، اس کے اندر غصہ پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ مشتعل ہو کے کچھ نہ کچھ کہہ لے۔ اب ایک بندہ پیار سے گفتگو کر رہا ہے نا، تو وہ اچھی گفتگو کر رہا ہوگا، جو ہی اس کو کوئی غصہ آ جائے اندر ہی اندر، اس کی گفتگو کا لیول بدل جاتا ہے، اس کی ٹیون بدل جاتی ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور وہ عجیب عجیب باتیں، گندی باتیں، گالی گلوچ تک آ جاتا ہے، سارا غصے کا۔ اچھا، پھر جب یہ بندہ بول لیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو دیر تک یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، مجھ سے یہ غلط الفاظ ادا ہو گئے ہیں، میں نے اس کو ایسے نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ چیزیں باہر تو ہوتی ہیں، لیکن زیادہ کثرت سے گھر میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا 3-4 بھائی جہاں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو بولتے ہیں، کام کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ تم کرو، وہ کہتا ہے تم کر لو، والدین کے ساتھ کلیشز آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کھلا دشمن ہے تو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں گے۔ اور یہ جو شیطان ہے نا یہ بندے کو مس کرتا ہے، بندے کو مس کر دیتا ہے، بندہ جو ہے نا اس کے مس کرنے سے اثرات لیتا ہے۔ لیکن اب ہم کہیں کہ شیطان ہم پہ حاوی ہے، اب شیطان جو ہے یہ اس کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو شیطان جو ہے اگرچہ وہ سارے کام کرتا ہے، لیکن شیطان سے بندہ بچ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ جب وہ اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنا سیکھے، جب وہ اپنے آپ پر برداشت کرنا سیکھے، جب وہ کسی کی بات جو ہے وہ ہضم کرنا سیکھے، جب ہم اس طرح کی طبیعت بنا لیں گے نا کہ جو کوئی کہتا ہے چلیے اس پہ غور تو کر لیں، جب غور کر لیں گے نا تو پھر جو ہے وہ
تھوڑی دیر کے بعد ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہمارا غصہ جو ہے غلط. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی طبیعت میں تبدیلی آئے نا، اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کا غصہ جاتا رہتا. اسی طرح اگر اس کو اور غصہ ہے تو وہ فٹافٹ پانی پی لے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے. اور اسی طرح اگر اور غصہ اس کو، وضو کر لے. اگر وہ کھڑا کھڑا باتیں کر رہا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا تو لیٹ جائے. اور اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے تو دوسری جگہ پر موو کر جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے. ابھی آپ گروئنگ بچے ہیں، ابھی آپ کی طبیعت بننے والی ہے، تو اپنی طبیعت کو کول مائنڈڈ کریں. دنیا میں رہتے ہوئے نا، جب تک ہم اپنے آپ کو کول مائنڈڈ نہیں کریں گے نا، ہم دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتے. وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی طبیعتوں پر کنٹرول کیا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ شیطانی راہوں سے بچیں. شیطان ہمیں نا دھکے سے ادھر لے کر جاتا ہے، لیکن بندے کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے ول پاور رکھی ہوئی ہے کہ بندہ چاہے تو شیطان کو دھتکار سکتا ہے، شیطان پیچھے ہو سکتا ہے. شیطان کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کرتا، وہ صرف مس کرتا ہے. مس کرنے سے بندے کو کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنی طبیعت کو سمجھائے کہ میں نے اچھا بننا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اپنی طبیعتوں میں آپ لائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طبیعت عنایت فرمائے، اور ہم میں جو غصے کی کیفیت ہے اس کو ختم کرے، اور ہم اچھے انسان بن کر رہیں، معاشرے کے لیے بھی اچھے انسان بن کر رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.